والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 71, 72, 73, 74 اور 75 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. ترجمہ کنز العرفان. انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والے نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، جو اس سے لائے گا اس کے لیے ایک اون کا بوجھ انعام ہے اور اس میں اس کا ضامن ہوں. ندا کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا جو ہماری تلاشی لینے سے پہلے ہی ہم سے ظاہر کر دیا گیا، یا اسے چوری کرنے والے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تو اس کے لیے ایک اون کا بوجھ انعام ہے اور اسے دلانے کا ضامن میں ہوں. جو بادشاہ کا پیمانہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو جو دیا تھا تحفے کے اندر، تو جو آپ کے وزیر تھے ان میں سے ایک وزیر نے ندا کی کہ بادشاہ کا وہ پیمانہ، وہ سونے والا پیالہ گم ہو چکا ہے، جو وہ پیالہ تلاش کر کے دے اس کو ایک اونٹ انعام میں دیا جائے گا. اور وزیر نے کہا کہ یہ اونٹ دلوانے کا ضامن میں ہوں. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفالت جائز ہے. حدیث مبارکہ میں بھی اس کا جواز ملتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفیل بننے والا قرض دار ہے، نیز اس کے جائز ہونے پر اجماع بھی منعقد ہے. شریعت کی اصطلاح میں کفالت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے ذمے کو دوسرے کے ذمے کے ساتھ مطالبے میں ضمن دے دے. یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمے تھا، دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمے لے لیا، اس کو کفالت کہتے ہیں. جیسے کسی زید کا قرضہ ہے، بکر کہتا ہے کہ زید نے اگر قرضہ نہیں دیا تو اس کا قرضہ میں دوں گا، یہ گویا اس کا کفیل بن چکا ہے. نیز ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی قرض یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو تو ممکنہ بہتر صورت میں اس کی ضمانت دے کر اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت سے ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا تاکہ آپ علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو کیونکہ اس پر قرض ہے. اس پر قرضہ تھا تو سرکار نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا. صحابہ کو ارشاد فرمایا آپ خود ہی اس کا نماز جنازہ پڑھ لیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی وہ قرض ادا کرنا میرے ذمے ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا تم وہ قرضہ ادا کر دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہ قرضہ ادا کر دوں گا. پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی. جب تک قرضہ ادا نہیں ہوا تھا آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. تو کسی کا قرضہ جو ہوتا ہے یہ شہید کو بھی جو ہے معاف نہیں ہوتا. حقوق العباد جو ہوتے ہیں شہید کو بھی معاف نہیں ہوتے. حقوق اللہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف تو فرما دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. تو آج ہمارے ہاں یہ بھی المیہ ہے لوگوں سے قرضہ لینا، یا کسی نے کوئی آپ کو اداری چیز دی ہے اس کو واپس نہ کرنا، لوگوں کے پیسے دبا جانا یا کھا جانا. حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی علماء نے فرمایا ہے کہ جو کسی کا 1 روپیہ بھی دبائے گا تو قیامت والے دن اس کو اس کے بدلے میں 700 نمازیں باجماعت ادا کرنی پڑیں گی 1 روپے کے بدلے میں. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے ذمہ 700 نمازیں باجماعت ہیں بھی نہیں ہیں. اگر میں نے لوگوں کے کروڑوں روپے دینے ہیں تو اتنی نمازیں میں کہاں سے لاؤں گا؟ پھر وہ سارے کے سارے مال کا تاوان قیامت والے دن کہاں سے لایا جائے گا؟ حقوق اللہ جو ہیں اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد قیامت والے دن بھی جب تک بندہ معاف نہیں فرمائے گا تو رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کا قرضہ ہو تو تھوڑا تھوڑا کر کے جس طریقے سے بھی آپ ادا کریں، قرض خواہ کو اس کا قرضہ آپ ادا کر دیں. یا آپ نے کسی سے اگر قرضہ لینا ہو تو آپ دیکھ لیں اگلے کے پاس ساری رقم دینے کی طاقت نہیں ہے تو آپ
اچھی نیت کے ساتھ اس سے مطالبہ کر لیں کہ تھوڑی تھوڑی رقم ہمیں واپس کر دیں، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے مسلمان بھائی سے بھی یہ بھی مدد کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤه كذلك نجزی الظالمین۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا وہ خود اس کا بدلہ ہوگا، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم مصر میں چوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے سے پیالہ نکل گیا، تم جھوٹے نکل گئے تو پھر کیا سزا ہے؟ ان بھائیوں نے کہا آپ ہمارا سامان چیک کر لیں، جس کے سامان سے پیالہ نکلے گا وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ اعلان کرنے والے نے کہا اگر تم اس بات میں جھوٹے ہو اور پیالہ تمہارے پاس نکلا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے اس کے بدلے میں وہ اپنی گردن چیز کے مالک کے سپرد کر دے گا، وہ مالک اسے 1 سال تک اپنا غلام بنائے رکھے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ چوری کی سزا یہی مقرر تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے کہ یہ چور جو ہوتا ہے جس کی چوری کی ہوتی ہے 1 سال تک اس یہاں غلام ٹھہر جاتا ہے، وہ 1 سال تک اس سے جو کام بھی لینا چاہے لے سکتا ہے۔ تو ان بھائیوں نے بھی یہی مطالبہ کیا، پھر یہ قافلہ مصر لایا گیا، ان صاحبوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ پھر انشاءاللہ آگے بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، انشاءاللہ العزیز کل پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں۔